عورت نے جینا حرام کیا ہوا ہے، مرد کا بیچارہ، اس کی تنخواہ 10,000 ہے اور عورت اس سے فرمائشیں کر رہی ہے 1-1 لاکھ، اس کا تو دماغ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نے یہ پہنا ہے تو مجھے بھی یہ لا کر دو، بھائی کہاں سے لے کر آئے گا؟ فلاں نے یہ کھانا بنایا تھا تو ہمارے گھر میں بھی یہ بننا چاہیے، فلاں نے تو یہ گاڑی لے لی تو ہمیں بھی لے کے دو۔ خودکشی کی طرف بندہ ایسے ہی نہیں جاتا، بلکہ پہلے ذہن بناتا ہے، یا اس کو ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ تنگ آ کر جو ہے نا خودکشی کی طرف۔ اس میں گھر کی جو عورت ہوتی ہے نا، اس کا بہت بڑا، عورت نے جینا حرام کیا ہوا ہے، مرد کا بیچارہ، اس کی تنخواہ 10,000 ہے اور عورت اس سے فرمائشیں کر رہی ہے 1-1 لاکھ، اس کا تو دماغ خراب ہوگا کہ نہیں؟ عورت کا کردار اس میں بہت بڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر چلے، اپنے مرد کا ساتھ دے، اس کا حوصلہ بنائے۔ یہاں کی تو عورتیں، فلاں نے یہ پہنا ہے تو مجھے بھی یہ لا کر دو، بھئی کہاں سے لے کر آئے گا؟ فلاں نے یہ کھانا بنایا تھا تو ہمارے گھر میں بھی یہ بننا چاہیے، فلاں نے تو یہ گاڑی لے لی تو ہمیں بھی لے کے دو۔ گھر والوں کی وجہ سے بندہ جہنم میں جائے گا۔ اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ گھر والوں کی ناجائز خواہشیں پوری کر کر کے بندہ حرام مال کی طرف جاتا ہے، پھر حلال میں تو گزارا ہی نہیں ہو رہا، اتنی فرمائشیں حلال میں بندہ کیسے؟ کس نے بولا آپ کو ہر فرمائش پوری کرنے کی؟ تو بعض اوقات گھر کی جو عورت ہوتی ہے نا، وہ اتنا ٹارچر کرتی ہے، مرد کو اتنا ٹارچر کرتی ہے کہ تم نے کیا کیا ساری زندگی؟ میں تو یہاں پر آئی ہوں، میں نے غربت، ہمارا تو خاندان ہی فقیر ہے، تم تو ہو ہی فقیر، آج تک میرے لیے کیا کیا ہے؟ یہ روایت کا مضمون ہے۔ یعنی اس طرح کی روایت ہے کہ عورت اپنے شوہر کی بڑی ناشکری ہوتی ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرتی۔ اگر آپ اس کی 10 باتیں 9 باتیں پوری کریں اور اگر ایک بات بھی پوری نہیں کی، وہ کہے گی تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو بندہ ایسی خودکشی کی طرف نہیں جاتا بھائی۔